السلام علیکم جی. آپ دونوں احباب کا بہت شکریہ کہ آپ لوگوں نے وقت نکالا پروگرام میں تشریف لائے، ہمارے رمضان پاکستان کا حصہ بنے. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو اجر عطا فرمائے. ڈاکٹر صاحب، ایک آج بات کر رہے ہیں احترام انسانیت کے حوالے سے اور احترام آدمیت کے حوالے سے. فرمایا گیا کہ ایک انسان کا قتل پوری انسانیت کا قتل ہے. تو اس حوالے سے کیا کہیں گے کہ کیا ہم اس چیز کو، اس سوچ اور فکر کو سمجھ پائے اتنے عرصے میں، یا اس طرح سے سمجھ نہیں پائے اس چیز کو؟ شکریہ. ایک تو رمضان پاکستان ایک پیارے عنوان کے ساتھ پروگرام میں شرکت کا موقع فراہم کیا. اللہ تبارک و تعالی ہمیں حقیقی معنوں میں رمضان کا بھی پیغام اور پھر پاکستان کا بھی پیغام سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. میں تو سمجھتا ہوں یہ احترام آدمیت جو ہے، تکریم انسانیت، یہ رمضان المبارک کا اور پاکستان کا ایک لحاظ سے پیغام ہی ہے. اس لیے کہ رمضان کو جو رب تعالیٰ نے شرف بخشا ہے وہ قرآن مجید کی بدولت ہے. قرآن مجید کے اندر جو رمضان کا تعارف آیا ہے، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، پورے رمضان کا تعارف ہی قرآن کے نزول میں ہے. سبحان اللہ. تو قرآن مجید پڑھا جائے تو پتہ چلتا ہے کہ انسانیت کا احترام اور آدمیت کی تعظیم کس قدر ہے. رب تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، ہم نے بنی آدم کو تکریم دی ہے، عزت دی ہے. رب تعالیٰ نے جس کو عزت دی کتنی بڑی بات ہے. اور پھر دیکھیں قرآن مجید میں رب تعالیٰ نے انسانوں کو یا ایھا الناس اور یا بنی آدم کہہ کے خطاب کیا ہے. ہم آپ اپنے بات کرتے ہیں نا آپس میں تو کہتے ہیں کہ میں کسی کو منہ نہیں لگاتا ہے، کسی کو بلاتا نہیں ہے، گویا کہ اس کو اہمیت نہیں دیتا. تو رب تبارک و تعالیٰ نے انسان کو عزت بھی بخشی اور رب تعالیٰ نے انسان کو کس قدر اہمیت عزت دی، گویا کہ انسان کو رب تعالیٰ نے یا ایھا الناس کے ساتھ خطاب بھی فرمایا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے تو انسان کو عزت دی، لیکن انسان کی کوشش یہی رہی روز ازل سے کہ ہم ایک دوسرے کو جس طرح آپ کہہ رہے ہیں نا، وہ صحیح معنوں میں تکریم انسانیت یا احترام آدمیت تبھی آ سکتا ہے کہ جب ہم اللہ تعالیٰ کا جو دین ہے، دین اسلام ہے، اس کی تعلیمات کو صحیح پڑھیں بھی اور اس کی روح کو سمجھیں. دیکھیں جو خطبہ حجۃ الوداع ہے وہ کتنا اہم ترین خطبہ ہے، بلکہ ساری اسلامی تعلیمات کا خلاصہ اور نچوڑ ہے. اس میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو خطبہ ارشاد فرمایا تھا، اس میں فرمایا تھا کہ یا ایھا الناس، اے لوگو، ان دماءکم و اموالکم و اعراضکم حرام علیکم کحرمت یومکم ھذا فی بلدکم ھذا فی شہرکم ھذا، او کما قال، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے لوگو، بے شک تمہاری عزتیں، تمہارا مال، تمہاری جان یہ ایک دوسرے پہ تمہارے اوپر حرام کر دیا گیا ہے. نہ تم کسی کی جان کو لے سکتے ہیں، نہ کسی کی عزت و آبرو پہ حملہ کر سکتے ہیں، اور نہ ہی کسی کو آپ قتل کر سکتے ہیں. تو یہ اللہ تعالیٰ کے پیارے حبیب علیہ السلام نے فرمایا جس طرح یہ جگہ مکہ مکرمہ، یوم عرفہ، اتنا عظیم دن اور مہینہ جو ہے یہ ذوالحج شریف کا، یہ عزتوں والا ہے، اسی طرح جان، مال اور عزت و آبرو بھی عزت والی ہے. واہ واہ کیا بات ہے. کہ خطبہ حجۃ الوداع میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو عزت کا معیار قرار دیا وہ رنگ و نسل نہیں دیا، اس میں عجم اور عرب کا فرق نہیں رکھا. آقا حضور علیہ السلام نے فرمایا نہ عجمی کو عربی پر، نہ عربی کو عجمی پر فضیلت ہے. فضیلت کا معیار تقوی ہے، پرہیزگاری ہے، اپنے رب کا کتنا ہو گیا ہے، رب کی فرما برداری کس قدر کی ہے. تو رب تبارک و تعالیٰ کا جو بندہ ہو جائے اس بندے کی عزت و احترام بہت زیادہ ہے. دیکھیں قرآن مجید میں سرکار اللہ تبارک و تعالیٰ نے باقاعدہ طور پر یہ بھی ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم عسیٰ یکون خیرا منہم، کہ اے ایمان والو کوئی قوم دوسری قوم کا تمسخر اور مذاق نہ اڑائے. آج ہم احترام آدمیت کا سبق بھول چکے ہیں. جو آپ کہہ رہے ہیں نا، آج پوری دنیا میں معاشرے کے اندر دوسرے پہ انگلی اٹھانا، دوسرے کا مذاق اڑانا، ہم اس کو عزت سمجھتے ہیں، فخر کے ساتھ دوسرے کے تانا زنی کرتے ہیں. لیکن رب تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اے ایمان والو کوئی قوم دوسری قوم کا مذاق نہ اڑائے، ہو سکتا ہے وہ دوسری قوم ان سے بہتر ہو، اور کوئی عورت
دوسری عورت کا مذاق نہ اڑائے، ہو سکتا ہے وہ اس سے بہتر ہو۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں باقاعدہ طور پہ تمسخر اور مذاق اڑانے کو منع فرما دیا۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ ایک انسان کا مرتبہ اور مقام کتنا بلند ہے۔ واہ 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 سبحان اللہ۔ اچھا حضرت صاحب، بات اس حوالے سے ہو رہی ہے کہ یہ جو ایک مہلک بیماری موذی مرض جو ہے جس نے پوری دنیا کو اپنی لپیٹ میں لیا ہوا ہے، پوری دنیا اس سے متاثر ہو رہی ہے، پاکستان بھی، پوری امت مسلمہ بھی۔ اچھا، احترام انسانیت کی بات کر رہے ہیں نا، تو جو لوگ اس سے پہلے جو لوگ بااثر شخصیات تھے یا کسی اہم مقام پر فائز تھے، کسی پوسٹ پر، یا ان کے پاس پیسہ زیادہ تھا، تو ایک لوگوں نے بنا لیا تھا، ان کی ایک سوچ بن گئی تھی کہ جو ہم سے چھوٹے لیول کا بندہ ہے اسے نہ اٹھ کر ہم نے سلام کرنا ہے، نہ اس سے ہاتھ ملانا ہے۔ تو کرونا نے جو آیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی مشیت کے ساتھ ہے نا کہ اس نے بہت سارے لوگوں کو اپنی حقیقت دکھا دی۔ اب کوئی غریب ہے، چاہے امیر ہے، چاہے کچھ بھی ہے، وہ سب کے لیے ایک سا قانون بن گیا کہ ہر شخص دوسرے سے ہاتھ نہیں ملا سکتا۔ یہ جو ایک انسانی مساوات ہے اس کا درس اس میں، ویسے کچھ اہل علم و فضل لوگ جو ہیں وہ تجزیے مختلف انداز میں کرتے ہیں، جس طرح آپ تو اس میں ایک تجزیہ یہ بھی ہے کہ اس کے اندر ایک لحاظ سے خیر کا بھی ایک اور آپ کی اجازت سے کہ پہلے اس لیے دستانے پہنتے تھے، گلوز پہنتے تھے لوگ تاکہ ہمیں کسی اور سے بیماری نہ لگ جائے، اور وہ انا اور تکبر اور غرور اور اس سینس میں تھا۔ اب یہ بھی نہیں پتا کہ جو زیادہ امیر ہے اس سے غریب کو لگ جائے، تو وہ بھی بدل گیا کہ سارا کہ اس سے مجھے نہ لگ جائے، مجھے اس سے نہ لگ جائے، تو وہ کتنا بدل گیا پوری دنیا۔ میں تو کہوں گا یہ جو ماحول بنا ہے یہ ایک رب تعالیٰ کی طرف سے وارننگ ہے، ایک تنبیہ ہے۔ اس میں ہم سب کو، چھوٹے بڑے، امیر غریب، شاہ و گدا، سب کو مل کر جو ہے اللہ تعالیٰ کی حضور توبہ طیب ہونا چاہیے اور اپنے برے کردار سے رجوع کر کے اچھے کردار کی طرف پلٹنا چاہیے، لیکن دوسرے کو حقیر جاننا یہ بہت برا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی بِحَسْبِ اِمْرِئٍ مِّنَ الشَّرِّ ان یحقر اخاہ المسلم، ایک آدمی کی یہ برائی تو بہت بڑی برائی ہے، اور اس برا ہونے کے لیے آدمی کا یہی کافی ہے کہ وہ ایک دوسرے مسلمان کو حقیر جانتا ہے۔ دوسرے مسلمان کو حقیر جاننا، حقارت کی نظر سے دیکھنا، اس سے بڑی برائی اور کیا ہو سکتی ہے؟ ڈاکٹر صاحب، کرونا کے ساتھ ساتھ ایک اور بہت بڑی بیماری جس میں ہم تمام جو پوری ہماری قوم ہے وہ مبتلا ہے، سوشل میڈیا کا استعمال کے حوالے سے۔ اور آج میں اس حوالے سے ایک پوسٹ پڑھ رہا تھا تو اس میں لکھا تھا کہ یہ جو فرمان ہے نا کہ کسی بھی مسلمان کو یا کسی دوسرے شخص کو اپنے ہاتھ سے ایذا نہ پہنچاؤ، تو وہ تو پہلے ہم سمجھتے تھے کہ صرف مارنا، لیکن اب آپ کسی کے بارے میں کمنٹ لکھنا شروع کرتے ہیں، لڑائی جھگڑا کرتے ہیں، گالی گلوچ کرتے ہیں، وہ آپ لکھ رہے ہیں، وہ بھی آپ اس کو اپنے ہاتھ سے ایذا پہنچا رہے ہیں، تکلیف پہنچا رہے ہیں۔ بالکل یہ مسلمان کی شان نہیں ہے۔ صحیح بخاری شریف کی حدیث پاک ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المسلم من سلم المسلمون من لسانی و یدہ، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسلمان ہے ہی وہ جس کی زبان اور ہاتھ سے سارے مسلمان محفوظ رہیں، نہ وہ اپنے زبان سے کسی کو اذیت اور تکلیف دے، نہ اپنے ہاتھ سے۔ بلکہ شارحین حدیث نے بڑا پیارا نکتہ یہاں پہ لکھا ہے کہ حضور علیہ السلام نے زبان کا ذکر پہلے کیا، ہاتھ کا بعد میں کیا۔ ہم تو سمجھتے نہیں شاید ہاتھ سے مار پیٹ ہوتی ہے، ہاتھ سے تھپڑ مارا جاتا ہے تو یہ زیادہ تکلیف دہ ہے، لیکن جو زبان کے زخم ہیں وہ ہاتھوں کے زخم سے بھی زیادہ ہوتے ہیں، اس لیے کہ وہ بھرتے نہیں ہیں نا۔ جو زبان کے ہے، جو عربی ایک شاعر نے بھی کہا جراحات السنان لها التیام ولا یلتام ما جرح اللسان، کہ جو نیزے کے سنان کے زخم ہوتے ہیں وہ تو بھر جاتے ہیں، لیکن لسان اور زبان کا لگایا ہوا جو زخم ہوتا ہے وہ نہیں بھرتا۔ تو لہذا ایک کامل مسلمان بننے کے لیے ضروری ہے کہ ہم کسی مسلمان کو بھی اپنی زبان کے ساتھ کوئی اذیت اور تکلیف نہ دے، ہاتھ کے نہ دے، بلکہ آگے جو اشارے کے ساتھ کمنٹس کر کے تحریر کتابتاً لکھنا بھی تو ظاہر ہاتھ کے ساتھ ہی ہوتا ہے، اشارہ کرنا بھی ہاتھ کے ساتھ ہی ہوتا ہے۔ اب تو ہر وقت جو لکھ رہے ہیں، یہ تو بہت ساری بدتمیزی ہے نا جی۔ سوشل میڈیا کا استعمال درست نہ کرنا یہ میں سمجھتا ہوں کہ بہت بڑی بددیانتی ہے اور بہت بڑی محرومی ہے، بڑی بڑی بحث وہاں پر اور جنگ و جدل۔ اور حدیث شریف میں ایک آتا ہے نا، میں حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ اس کے راوی ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من حسن اسلام المرء ترک ما لا یعنی،
انسان کا جو اسلام ہے نا، اسلام کا حسن اور خوبی یہ ہے کہ آدمی لا یعنی کام چھوڑ دے. اب فضول باتوں میں لگے رہنا، فضول باتوں میں لگے رہنا، فضول کاموں میں ملوث رہنا، یہ غیر سنجیدگی اسلام کی نہیں ہے، یہ غیروں سے آئی ہے. اسلام کی جو ہے وہ سنجیدگی ہے اور ہر قسم کا لا یعنی اور فضول بات اور کام کو ترک کر دینا. کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے نا، جن کو اللہ تعالی رحمت للعالمین بنایا ہے، سارے جہانوں کے لیے رحمت بنایا ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہیں، آپ نے ہی احترام آدمیت کا درس دیا، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بڑوں کا بھی احترام اور چھوٹوں پہ شفقت، جو فرمایا لیس منا من لم یرحم صغیرنا ولم یوقر کبیرنا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ ہم میں سے نہیں ہے جو بڑوں کا احترام نہ کرے اور چھوٹوں پہ رحم نہ کرے. تو یہ چھوٹوں کے ساتھ بھی شفقت کرنا، بڑوں کے ساتھ احترام کے ساتھ پیش آنا، یہ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کا حصہ ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہے وہ بڑوں کا احترام دے رہے ہیں اور چھوٹوں پہ شفقت ہے. ہر ایک کے ساتھ جو ہے وہ خوش اسلوبی کے ساتھ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پیش آنے کا درس دے رہے ہیں. اور میں تو یہ بھی سمجھتا ہوں کہ احترام آدمیت کا اس قدر اسلام کے اندر ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم باقاعدہ طور پر کسی دوسرے مسلمان کی جو ہے ستر پوشی، اس کو بہت بڑی اہمیت دیتے ہیں. آج ہمارے لیے مشکل یہ ہو گیا کہ جس میں ہم جو ہے وہ دوسرے کو عزت نہ دیں، احترام نہ دیں، جبکہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس قدر جو ہے وہ عزت بخشی ہے کہ اگر کسی مسلمان میں اگر کوئی ایسی چیز پائی بھی جاتی ہے جو ایک عیب ہوتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ پسند نہیں فرمایا کسی کی عیب کو افشا کیا جائے، بلکہ عیب پوشی کا جو درس دیا ہے یہ کتنا ایک دوسرے انسان کی عزت و احترام ہے. اور یہ بھی ساتھ ارشاد فرمایا من ستر مسلمن سترہ اللہ یوم القیامہ. آج اس دنیا کی زندگی میں جو کسی مسلمان کی ستر پوشی کرے گا، اس پہ پردہ پوشی کرے گا، اللہ تبارک و تعالی قیامت کے دن محشر کے میدان میں اللہ تعالی پردہ پوشی فرمائے گا. کتنی بڑی بات ہے کہ دنیا کے اندر دوسرے مسلمان کو اگر عزت دیتا ہے، احترام دیتا ہے اور اس کی تحقیر نہیں کرتا، توہین نہیں کرتا، تو اللہ تبارک و تعالی اس شخص کو قیامت کے دن جب سرے محشر تو سب کچھ اعمال سامنے ہوں گے اور ہر ایک سامنے ہوگا، ایسی صورتحال میں رب تبارک و تعالی پردہ پوشی فرمائے گا اس شخص کی جو دوسرے مسلمان کی پردہ پوشی فرمائے گا. سبحان اللہ، کیا بات ہے. میں بھی ڈاکٹر صاحب آپ کی اجازت سے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہے وہ پیش کرنے کی سعادت حاصل کروں گا. تو نعتیہ کلام ہے، اس کے چند اشعار میں پیش کرنے کی سعادت حاصل کرتا ہوں. انسان سے اخلاق کا کتنا تعلق ہے ڈاکٹر صاحب؟ ماشاءاللہ. عظمت انسان کے ساتھ اخلاق کا بہت گہرا تعلق ہے، اس لیے کہ اخلاق کے بغیر عظمت انسان ہو ہی نہیں سکتی. اللہ تعالیٰ نے، اللہ کے پیارے حبیب علیہ السلام نے جو انسان کو عزت، عظمت اور تکریم عطا فرمائی ہے وہ اچھی عادات اور اچھے اخلاق کی بدولت ہے. جس طرح میں نے پہلے ایک حدیث پاک پیش کی کہ من حسن اسلام المرء ترک ما لا یعنی، تو یہ ہے کہ اسلام کا حسن اور خوبی یہ ہے کہ ہر طرح کا لا یعنی کام چھوڑ دیا جائے اور دوسرے کو اہمیت دینا، عزت دینا، اچھے اخلاق سے پیش آنا. جس طرح قرآن مجید میں کہا گیا کہ کوئی قوم دوسرے قوم کا مذاق نہ اڑائے اور کسی پر تانا زنی نہ کرے، بلکہ وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ. حجرات حجرات پڑھیں تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ایک برے لقب کے ساتھ نہ بلایا جائے. اب یہ اچھے اخلاق جو ہیں ان کا عظمت انسان کے لیے کس قدر اچھے اخلاق ضروری ہیں. آج ہم بات تو کرتے ہیں احترام آدمیت کی، لیکن احترام آدمیت نظر تو آئے گا حسن اخلاق سے، اچھے اخلاق سے آئے گا. اگر ہمارے اخلاق و عادات سنت نبوی کے مطابق نہیں ہے، سیرت نبوی کے مطابق نہیں ہے، ہم بڑوں کا احترام نہیں کرتے، چھوٹوں پہ شفقت نہیں کرتے، ہم اچھے اخلاق و عادات کے ساتھ، حسن رویہ کے ساتھ، حسن معاملہ کے ساتھ دوسرے کے ساتھ پیش نہیں آتے، تو گویا کہ پھر ہمارے دل میں دوسرے کا کوئی عزت و احترام تو نہ ہوا نا.